ایک میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ نکلے اور وہ آپ کی شکل میں نکل سکتی ہے جی. میں تمام قائدین کو محترمہ تشریف پہ تشریف لا رہی ہے، آپ تالیوں کی گونج میں جی تالیاں بجائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، استاریوں کے دل کی آواز، استاریوں کے دل کی آواز، استاریوں کے دل کی آواز. مریم نواز قلم بڑھاؤ، مکہ تیرا شاہ نیازی، مکہ تیرا شاہ نیازی. آلو 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 دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. آلو 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 مکہ تیرا شاہ نیازی، مکہ تیرا شاہ نیازی، مکہ تیرا شاہ نیازی. ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹر کو ووٹر کو ووٹ کو ووٹ کو. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. تمام ساتھی پیچھے ہو کر نیچے تشریف رکھیں. میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ساتھی آج کے اس پروگرام کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسروں کی کمر پر چڑھ گئے، آپ سے التماس کرتا ہوں پیچھے پیچھے چلے جائیں. تمام ساتھی پیچھے پیچھے چلے جائیں. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی پیچھے چلے جائے، تمام ساتھی پیچھے چلے جائے. تمام ساتھی پیچھے چلے جائے بھائی. تمام ساتھی تشریف رکھیں، تمام ساتھی تشریف رکھیں. سیکورٹی کے ساتھیوں سے میں التماس کرتا ہوں پیچھے چلے جائے. آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے میں تمام معزز مہمانان کا اہلیان شعبان کی طرف سے، جی بی ایل اے استور 1 کی طرف سے، بلکہ استور 2 کی طرف سے میں آنے والے تمام ذمہ داران کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مرکز سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. خاص کر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی اویس عباسی صاحب جو 15 دن کے لیے الیکشن کیمپین میں استور کی تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو خاص طور پر الیکشن کیمپین کے لیے کسی پاکستان اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. میں تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں نیچے بیٹھ جائیں، ساتھی نیچے تشریف رکھیں، پیچھے پیچھے جا کے تشریف رکھیں. سیکورٹی کے ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ساتھیوں کو بٹھائیں نیچے. آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے تمام ساتھی میں ان کا مشکور ہوں، مرکز سے آنے والے ساتھیوں کا مشکور ہوں. میں خاص آج کے اس پروگرام میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس شخص کو جو ترقی کا نشان ہے، جو ترقی کا نشان ہے، جس کے آنے سے جو امن کا نشان ہے، جن کی پاکستان میں امن قائم ہو گیا. میں حاجی حافظ حفیظ الرحمان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں. میں تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں ساتھی پیچھے تشریف لے جائیں. آلو استاریوں کے دل کی آواز. آپ 1 منٹ کے لیے صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہو. ایک بات کو سنیے گا، آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز آپ پیچھے ہو جائیں. آپ پیچھے ہو جائیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. آپ پیچھے ہو جائیں. جی ہاں
جائیں پیچھے جائیں اور پیچھے ہو جائیں. یہ جو رسی لگائی گئی ہے آپ تمام لوگ اس رسی سے پیچھے ہو جائیں جناب. میرے بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پیچھے ہو جائیں. پیچھے ہو یہ کروا دیں گے. آپ ساتھی پروگرام کو کوریج دینا چاہتے ہیں. یہ صحافی برادری کو جو ہم نے جگہ دی تھی آپ نے ان کی جگہ قبضہ کیا ہے. جب تک آپ پیچھے نہیں جائیں گے آپ کا پروگرام شروع نہیں ہوگا. تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 قدم پیچھے چلے جائیں. میڈیا کے ساتھیوں کو جو ہم نے جگہ مختص کی تھی وہ جگہ ان کو دے دیں. آپ تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں. تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں اور ان کو جگہ دے دیں. اچھا میں التماس کرتا ہوں یہاں جو پولیس اہلکار ہیں خاص کر سچو صاحب میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو ساتھی شرٹ پہن کر انتظامیہ کے تھے ہمارے جلسے کے ان کی بھی ہم نے ذمہ داریاں ختم کر دی ہیں. سیکورٹی والے ساتھی پولیس اہلکار ان تمام ساتھی کو بھی آپ پیچھے کر دیں. تمام ساتھی پیچھے ہو جائیں. نیچے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے آپ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان صاحبان سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھ جائیں. نیچے اسی جگہ پہ نیچے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے کو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا صفی اللہ صاحب سے وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. مولانا صفی اللہ صاحب جلدی تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز کر رہے تھے مولانا صفی اللہ صاحب. میرے دوستو وقت انتہائی کم ہے. ہمارے حلقہ نمبر 2 میں بھی بڑا جلسہ ہے. اب میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. اس شخص کو جس شخص نے میدان سیاست پہ قدم رکھا تو سیاست کو اپنا پیشہ بنایا. اس نے سیاست کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. میری مراد ایک منسٹر جناب فرمان علی صاحب ہیں. میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہمارا نیکسٹ منسٹر بھی ہوگا. میں ان سے ملتمس گزارش کرتا ہوں لاروں کی گود میں تشریف لائیں گے. آپ یہاں سے اس سے پہلے کہ فرمان صاحب خطاب کریں گے میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ نظم ضبط کا مظاہرہ کریں اور تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میں جناب فرمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ موجود مہمانوں کے لیے جو تحائف لائے گئے ہیں وہ پیش کریں. جناب فرمان صاحب ایک
اگر آپ لوگ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ آگے جو بیٹھے ہیں پلیز نیچے بیٹھ جائیں. آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیں. کیمرہ مین کے علاوہ باقی سارے نیچے بیٹھ جائیں. میں فرمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دختر پاکستان قائد پاکستان مسلم لیگ نون کی بہادر بیٹی کو چوگا پہنائیں اور روایتی ثقافت کا بھرپور. آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں پلیز. نعروں کا ساتھ دیں، بھرپور نعروں کا ساتھ دیں. فرمان صاحب اس کو چھوڑیں. فرمان صاحب آپ آ جائیں. معزز مہمانوں کو فرمان صاحب ٹوپی پہنائیں گے، ثقافتی اور روایتی ٹوپی پہنائیں گے. ادریس طاہر صاحب سابق وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان. محترم جناب پرویز رشید صاحب سینیٹر. قائد گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو چوگا پہنا رہے ہیں. فرمان صاحب الیکشن 2020 ایک بار پھر حافظ. الیکشن 2020 ایک بار پھر حافظ. الیکشن 2020 نعرہ تکبیر. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ذرا پیچھے چلے جائیں. فرمان صاحب ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی پروگرام کامیاب کرنا چاہتے ہیں پیچھے ہو جائیں بھائی. یہاں میڈیا کے ساتھیوں کو کوئی شک نہیں ہے. آپ پیچھے تشریف لے مہربانی پلیز تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں. فرمان صاحب اچھا میں آپ لوگوں سے بھرپور درخواست کرتا ہوں پلیز تھوڑا سا نظم ضبط کا خیال رکھیں اور اپنی آوازیں تھوڑی نیچے کریں. اب میں فرمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا خطاب کریں. فرمان صاحب آپ اللہ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ایکس منسٹر اور انشاءاللہ نیکس منسٹر جناب رانا فرمان علی صاحب جنہوں نے الیکشن 2015 میں عوام سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے کو نبھایا ہے اور آج عوام کے درمیان سرخرو ہو کر تشریف لاتے ہیں امیدوار CBL الیکٹور 1 جناب رانا فرمان علی صاحب ایکس منسٹر انشاءاللہ نیکس منسٹر تشریف لاتے ہیں رانا فرمان علی صاحب.
یہ تھوڑا سا یہ میوزک تھوڑا بند کریں. الڈار مساڈنگ مرنتم مریم نواز شریف بھی اس وقت تک بات نہیں کری جب تک آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے, تھوڑا پیچھے نہیں بیٹھیں گے. اور نظم و ضبط و مظاہرت ہونے آنے سو کچھ مہمان اعلیٰ علاقوں جگ کالان پاکستان آنے لیڈری وطا چھوڑ گزارشی چھو کھری کم بھائی پتوڑا لال بو کھری بھائی موش مانے شابش کھری بھائی میں ڈارو چھوڑ گزارشی کھری بھائی موش مانے شابش کھری بھائی شابش میں ڈارو کھری بھائی شابش میں ڈارو 5 منٹ کھری بھائی شابش سائن لائے مہربانی بھائی 5 منٹ کھری بھائی شابش سوچ کا چاک منے ادھر نانی پتا بھائی کھری بھائی شابش کمن پتوڑ گاز با شابش لائے مہربانی لائے شکریہ سب پر کمن پتوڑ گاز با سائن لائے مہربانی کمن کا پتوڑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انتہائی واجب احترام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پاکستان چودھری برجس طاہر صاحب سابقہ گورنر گلگت بلتستان موجودہ ممبر قومی اسمبلی سینیٹر پرویز رشید صاحب سوگا سون دل عزیز وزیر اعلیٰ ہمارا اور آپ کا دل عزیز حافظ رحمان صاحب سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان پاکستان سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی میڈیا کے بھائی میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسری خواتین اور حلقہ بند کے گجور عوام اور رستوں سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی آپ کے اور میرے دل عزیز جنرل سیکرٹری رانا محمد فاروق امیدوار گلگت حلقہ 2 جی وی گلگت بلتستان حلقہ 1 کی گیور عوام السلام علیکم. چکا تھندار بس پولیس بھائی گزارش ہوگی آپ سے ہم تو روزانہ آپ کو سنتے اور ہمیں سنتے ہیں. آج ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنا ٹائم آپ کے اور میرے معزز مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں. کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا ہم اپنا ٹائم ان کو دے دیں یا میں بول دوں؟ مہمانوں کو دینا چاہتے ہیں. میرے بائیں سائڈ پہ میری مائیں اور بہنیں آپ کی بہن فیوچر کی پرائم منسٹر کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. محترمہ آپ کو معلوم ہو گیا میرا حلقہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے آگے 35 کلو 40 کلومیٹر آگے جاتا ہے اور آگے گرکو سے پھر لیفٹ سائڈ پہ لوسی کا ایریا ہے. آپ کو اس دفعہ ہم نے ضمانت اس لیے دیا ہے ہماری حالت زار پہ آپ رحم کریں گے. ہماری حالت گلگت بلتستان کے اندر سب سے زیادہ پسماندہ ضلع میرا ضلع استور ہے اور استور کے علاوہ میرا حلقہ ہے جو لیوسی سے لنک کرتا ہے
اور ادھر سے فکردولنگ کرتا ہے. میری قائد میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، جس روڈ پہ ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوں یہی روڈ شونٹ اور ٹنل کھلاتا ہے، جس کو میرے قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اس کی فیزیبلٹی بھی کروا دیا اور ساتھ ہی پی ایس ڈی پی کے اندر پیسے بھی مختص کیا گیا اس شونٹ اور ٹنل کو بنانے کے لیے. قائد محترم میرے قائد حافظ عبد الرحمان صاحب، کئی بار آپ نے پرائم منسٹر میرا اور آپ کا پرائم منسٹر میاں محمد شریف کی نوٹس میں لاتے گئے. آپ کے اصرار پر، آپ کی کوشش پر شورٹ اور ٹنل پہ 70 ارب روپے رکھا گیا، لیکن نیا پاکستان بنانے والے نے، تبدیلی سرکار نے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے پی ایس ڈی پی سے شورٹ کا نام بھی مٹا دیا ہے. مجھے امید ہے مجھے اللہ کے بعد قائد محترم میاں محمد نواز شریف پر ہی یقین ہے اور گلگت بلتستان میں حافظ عبد الرحمان پہ انشاءاللہ تعالی مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان قریب آنے والی ہے. محترمہ آپ کے گلگت بلتستان سکردو سے لے کر گلگت چلاس آج استور آنے کے بعد آپ کی سیٹوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی 2020 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. میرے اللہ نے چاہا ہم دوبارہ گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں. یہ ٹھٹکتا سمندر اس بات کا ثبوت ہے، آپ کی حلقہ 1 اور حلقہ 2 کی سیٹیں کنفرم ہے. یہ کسی دوسری پارٹیوں کے لوگ یہاں شامل نہیں ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. میاں محمد نواز شریف سے، محترمہ آپ سے، برجس طاہر صاحب سے، پرویز رشید صاحب سے، حافظ عبد الرحمان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ پیسوں کے کارکن نہیں ہے، یہ پیور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں جو آپ کی محبت کے لیے سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں. میں بہادر باپ کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ کی تالیوں میں ایک بار پھر خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. کس کی آواز؟ آپ کی، میری، گلگت بلتستان کی اور پاکستان کی آواز کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ نعرے لگاتے جاؤ، آپ کے ہاتھ تھک جائیں. یہ آپ کی اور ہماری آواز ہے.
मुझे इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। माशाअल्लाह। मुझे बस आराम से, आराम से, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सुने। मेरे कायद का हुक्म है टाइम मुख्तसर ले ले, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई VIP या कोई बड़ा आ जाता है वेदर साथ नहीं देता, मुस्लिम साथ नहीं देता है। लेकिन आज बारिश पड़े या ओले पड़े, इंशाल्लाह ताला हम उनकी बात सुनते जाएंगे। नारे नहीं लगो, बस बैठो बैठो बैठो, आने कर जी जी जी, एक मिनट बस। गुजारिश है, क्योंकि हमने दूसरा जलसा भी आपके रिकॉर्ड में करने जा रहे हैं, वहां भी जाना और रास्ता भी बड़ा मुश्किल है, गिलगित से चले हुए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। मैं चंद गुजारिशात कायदीन आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे लोगों का डिमांड है, एक तो हमारा शॉर्ट टनल बनना चाहिए, दूसरा क्योंकि ये रटू यूनियन है, इसी यूनियन से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, इससे आगे इसका गांव है, इसी यूनियन से PTI का कैंडिडेट है। अली अमीन गंडापुर ने बाकी कुछ तो नहीं दिया, वाटर सप्लाई का ऐलान कर गया है। वाटर सप्लाई के अलावा और क्या कर दिया आपको पता है? कल मैं बुबिन गया हुआ था, वहां सेजनल लेबर काम कर रहे थे, मैंने उससे पूछा आपका सीजन ऑफ हो चुका है? कहते हैं कि अमीन गंडापुर ने इलेक्शन के लिए हमें 15 दिन के लिए दोबारा सेजनल तनख्वाह के लिए लगाया है। ऐसे लोगों पे शर्म आना चाहिए उनको। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कठपुतली हुकूमत मुर्दाबाद, कठपुतली हुकूमत, नाकाम हुकूमत, नाकाम हुकूमत। तो यहाँ किस किस्म के ऐलानात करके गए हैं, मेरे लोग हंस रहे थे, लेकिन मुहतरमों में आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अमीन गंडापुर तब्दीली के जरिए इलेक्शन लेना चाहता है। इस वक्त पुलिस में जितने भी स्पेशल के पुलिस अफसर हैं, PTI का एक कैंडिडेट उसका भाई आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हाफिज रहमान साहब की नोटिस में ला चुका हूं टेलीफोनिकली, उसका भाई DIG स्पेशल है। कल मुझे इतला हो चुकी है कि उसने 25 स्पेशल के अफसरों को, जवानों को इस हलके में तैनात किया गया है। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, IGP साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर किधर सोया हुआ है? चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसका नोटिस ले लें, आपकी मेहरबानी होगी।
यहाँ के लोगों का मुतालिबा है मेरी बहन कि 2 इंटर कॉलेज होना चाहिए। 2 इंटर कॉलेज का डिमांड है। 1 इंटर कॉलेज बायद होना चाहिए। दूसरा गर्ल्स इंटर कॉलेज चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो मेरे कायद हाफिज हबीब रहमान साहब बनाएंगे। इसके अलावा आप और हम क्या चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। पिछले 50 सालों में इस इलाके में कुछ नहीं हुआ। मैं पेश करता हूं साबिका चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को, जिसने मुख्तसर वक्त में कई मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मंशूर को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती जाल बिछाया, जिसमें अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, क्या कर नहीं दिखाया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब हाफिज हबीब रहमान साहब। इसके अलावा मेरे लोगों का मुतालिबा है, मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, मेरे यूथ और मेरे पढ़े लिखे ये चाहते हैं कि स्पेशली बच्चे साहिब साहब, परवेज रशीद साहब, कि पंजाब के अंदर अस्तौर के लोगों के लिए 10 मेडिकल सीटों का ऐलान करके आप जाएंगे यहां से, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। एफएससी के बाद आगे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, मेरे ख्याल में मेरे लोग मुकाबले में नहीं आ जाते हैं। इसलिए स्पेशल अस्तौर के लिए 10 मेडिकल सीटों का आप ऐलान करेंगे। इसी के साथ 10 इंजीनियर की सीटों का भी आप ऐलान करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये पंजाब हुकूमत करती है। मेरा शहबाज शरीफ करता है, मेरा नवाज शरीफ करता है, मेरा मुस्लिम लीग नून करता है। हफीज रहमान, एक बार फिर हफीज, चले जी, एक बार फिर हफीज जी। गुजारिश आपसे यह है कि ये ठटकता हुआ समंदर, इतने लोग हमें चाहिए। पिछले साल 3,700 हमने वोट लिया था, इस दफा हमें 5,000 वोट की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये 10,000 का मजमा आपके सामने मौजूद है, और ये तो मर्द बैठे हुए हैं, और इस तरफ दाएं बाएं देहात से, गांव से हमने नहीं लाया है। इतने खवातीन हैं तो 20,000 का मजमा। हल्का 1 और 2 की सीटें आपको मुबारक हो जी। लेकिन साथ साथ एक खदशा भी है। इलेक्शन से पहले जाली वोटों का एक भरमार, जाली स्टैंप बना के मेरे हल्के के अंदर 2,000 वोटों जाली पोस्टल बिल पेपर पहुंच गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं रिटर्निंग अफसर को, जिसने जाली पोस्टल बिल पेपर को रोका गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे तेरा शादी
تھینک یو. اسی کے ساتھ کیونکہ ٹائم کم ہے میں اپنا ٹائم بھی دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے ٹائم کچھ زیادہ لیا اسی لیے کہ میرے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا یہ چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہے. ونس اگین آپ تمام کا شکریہ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا کا جو گلگت سے آئے ہوئے ہیں استور سے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں آپ تمام کا شکریہ. بہترین کوریج کے لیے یہاں پہ آئے ہیں آپ تمام کا شکریہ. ایک نعرے کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. پاکستان پاکستان اسلام مریم نواز حافظ حفیظ الرحمان میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف آپ کے اور میرے وزیر اعظم فیوچر کے مریم نواز شریف. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے امیدوار جی بی ایل 13 استور ایک صدر مسلم لیگ نون ضلع استور رانا فرمان علی صاحب. چونکہ ٹائم مختصر ہے اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے چلا ہوں دعوت سخن دینے چلا ہوں اس مرد حریت کو اس مرد کلندر کو جس نے بات کیا ہے بات منوایا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ منوایا ہے. آپ کے استور کی ترقی میں آپ کے ممبران کی ان کی محنت ان کی لگن اپنی جگہ لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں حافظ حفیظ الرحمان اگر آپ کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو ہمارے استور میں اس طرح کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی تھی. آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں بھرپور استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر. وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ينفع الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی قابل احترام بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہمارے قائد کی پاکستان کی ایمرجنگ لیڈر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ محترم برجیش طاہر صاحب محترم پرویز رشید صاحب محترم عابد رضا صاحب اور قابل احترام باقی ہمارے معزز مہمانان جو ملک بھر سے تشریف لائے ہیں اور انتہائی قابل احترام جناب فرمان علی خان صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون جناب رانا فاروق صاحب سیکرٹری جنرل جناب محترم ہمارے عبدالرحمان ثاقب صاحب اور باقی دیگر ہمارے مسلم لیگ کے عہدیداران اور ہمارے انتہائی قابل احترام اقبال ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی ٹیم. میں یہاں بیٹھے میرے سامنے استور کے ہمارے معزز بزرگوں نوجوانوں میری ماؤں بہنوں اور بزرگوں میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے آپ نے جس کو سننا ہے وہ ہے ہماری قائد کی بیٹی مریم نواز اور انشاءاللہ تعالی مل جل کے اسی کو سنیں گے. آپ کو میں سمجھتا ہوں آپ استور کے عوام خاص طور پر اس حلقے کے عوام چھگام جیسے علاقے میں جو ایک چھوٹا سا پسماندہ سا چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں جس تعداد میں میری مائیں میری بہنیں میرے مسلم لیگ کے شیر جوان میرے بزرگ تشریف لائے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حلقہ کل بھی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ تھا اور آج بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ ہے. میرے بھائیوں میں یہ عرض کروں گا گزشتہ 5 سال میں سے 3 سال ہمیں ملے
جس میں ہم نے اپنے قائد کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور 1 سال یعنی 3 سالوں میں 2 سال قائد کی سرپرستی میں حکومت کرنے کا موقع ملا ہے وزیر اعظم ان کے ساتھ، اور 1 سال قائد کا نامزد کردہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، 2 سال اس وقت اس شخص کے ساتھ ہم نے گزارا کیا جو چڑیا گھر میں ہونا چاہیے تھا، جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں گلگت بلتستان کے وہ عظیم ترین انفراسٹرکچر کے منصوبے آپ اور ہم سے چھینے گئے۔ ہماری منتخب حکومت کو 4 مہینے پہلے کام کرنے سے تھرو چیف الیکشن کمشنر کے بند کر دیا گیا۔ اگر ہمارے آخری 6 مہینے ضائع نہ کیے جاتے تو چھوگام کے آخری گاؤں تک پکی سڑک پہنچ چکی ہوتی اور یہاں پہ اسکول کا نیٹ ورک مزید بھی چکا ہوتا۔ یہاں بخوبی جانتے ہیں ان 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آپ کے گندم کے 2 لاکھ بوری کا کوٹا کاٹا گیا اور آپ کی شونٹر پاس کا منصوبہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیا گیا۔ گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ نواز شریف صاحب نے 21 ارب پہ پہنچایا تھا، اس کو انہوں نے 12 ارب پہ واپس لایا، جو گلگت بلتستان کے ساتھ ظلم ہوا۔ آج اس کے طرح طرح کے مسخرے، اس طرح کے لوگ جو بدقسمتی سے جنگلوں میں ہونے چاہیے تھے وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ نہ ان کو اخلاقیات ہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ ان کو حیا ہے، نہ ان کو اپنی کسی بات کی مان ہے۔ جو مانگو وہ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں گے۔ اور 2 سال آپ کے پاس تھے، 2 سال 8 مہینے، کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ گلگت بلتستان کے لیے، کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ جس کا تم ذکر کر سکو۔ ہم نے یہ دیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ نے کیا لیا۔ گلگت بلتستان سے پرنسپل سیکرٹری کا جو اختیار تھا پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا، وہ آپ نے واپس لے کے چیف سیکرٹری کے بجائے وزیر امور کشمیر کو دے دیا۔ آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن میں جی بی کے چیف منسٹر کو نمائندگی دی گئی تھی، آپ نے وہ واپس لے لیا اور تھرو ایگزیکٹو آرڈر کے آپ نے گلگت بلتستان کے اختیارات کو عملاً اٹھا کے وزارت امور کشمیر کا ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا۔ جو برجیز طاہر صاحب نے گلگت بلتستان کو سارے اختیارات ٹرانسفر کروائے تھے، اس گندا پور نے، گندا پور نہیں ہے، گندا پور ہے، کیا نام ہے اس کا، گندا پور ہے۔ ہماری قیادت نے ہمیں نہیں سکھایا، ورنہ اس کی زبان میں جواب دیتے۔ ہماری اخلاقیات یہ نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں اجازت دیتا، ہمارا آداب بھی اجازت نہیں دیتے، ورنہ اس گنڈپور کو جب تک یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی گلگت بلتستان آنے کی جرات ہوئی، قدم رکھ سکا۔ آج یہ شخص اور مختلف وزراء، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، انتظامی تعاون کے بغیر، پولیس کے تعاون کے بغیر، ریاستی اداروں کے تعاون کے بغیر تم اگر استور کے کسی گاؤں میں 500 لوگوں کا جلسہ کر کے دکھاؤ، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں، ان سے کچھ نہیں ہونا ہے، یہ ملک کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک اور پارٹی بھی آئی ہے نا آپ کے پاس بھی، وہ سندھ والی، اور ان کا حال یہ ہے کہ کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہے ہمیں سندھ کی طرف ترقی دیں گے، سندھ بننا ہے۔ آپ حضرات نے سندھ بننا ہے، سندھ، کراچی کا کچرا بننا ہے۔ آپ نے پشاور کے میٹرو بس کے کھنڈرات بننے ہیں، آپ نے شہباز شریف کا پنجاب بننا ہے، آپ نے گلگت بلتستان میں گلگت کا ماڈل فالو کرنا ہے۔
آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے. الحمدللہ ہماری حکومت نے گلگت بلتستان کے اندر ایک یونیورسٹیاں بنائیں، کیمپسز بنائے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ہم کسی بھی صورتحال میں ہوں، ہم نے کالجز بنائے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی ٹینیور میں استور میں کراکرم یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بس یہ جو انٹر کالجز ہیں، بس کر بھائی، بس بھائی، وقت تھوڑا ہے بس کرو بھائی. بیٹا، وقت تھوڑا ہے. یہاں جو انٹر کالجز کی ضرورت ہے، ہماری لاسٹ پی ایچ ڈی کی اے ڈی پی کا یہ حصہ تھے جس کو ابھی تک پرنٹ ہونے سے روکا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کے لیے استور کے اندر 2 انٹر کالجز پلس انشاءاللہ ڈگری کالج تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں بنا کے دیں گے آپ کو. کیا ہم نے یہاں پہ بس یاد نہیں کریں، مہربانی. آپ کو بخوبی علم ہے کیا استور کے اسکول میں بچوں کو کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک کتابیں فری مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ٹیچر پہلے سے بہتر آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ کیا اسپتالوں کا نظام پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا امن و امان پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کی گواہی بتا رہی ہے ہم نے غلطیاں ضرور کی ہیں لیکن یو ٹرن کبھی نہیں لیا. لیکن غلطیاں کی ہیں، غلطیوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جو کوتاہیاں، جو سستیاں ہم سے، ہمارے نمائندوں سے ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ وہ نہیں دہرائی جائیں گی. اور آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت، پہلے سے زیادہ خلوص، پہلے سے زیادہ آپ کی قربانیوں کا خیال رکھا جائے گا. میں اپنی بہنوں کے لیے یہ بتاتا چلوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو گیس کا منصوبہ ہے، گلگت سے شروع ہوا ہے، نواز شریف کا تحفہ ہے. اور گلگت میں ایئر مکس پلانٹ، اس کے بعد استور کے گاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہم پائپ لائن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو صفائی کا نظام استور میں صفائی کا نظام بہترین ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں پریشان ہوتی تھی کچرا کہاں پھینکے. آج جب آپ کچرا لاتی ہیں تو آپ کے گھر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں یہ ہمارے خلاف دھاندلی کے انبار لگا چکے ہیں. یہاں پہ پری پول ریگنگ کے ریکارڈ قائم ہو چکے ہیں. انہوں نے ہم سے ڈر کے ہماری حکومت کو 6 مہینے پہلے سیز کیا. اس کے بعد مرضی کی نگران حکومت لے کے آئے. اس کے بعد الیکشن پھر بھی ملتوی کیا. مسلم لیگ نون سے چند ابن الوقت لوگوں کو توڑ کے اس مردہ پارٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کی. پھر بھی ان سے ٹائم نہیں بنا، اور آج کل یہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتے تھے، جس کو استور کے شہروں نے ناکام بنایا ہے. ناکام بنایا نا آپ نے. گلگت کے شہر بھی لگے ہیں، تمام شہر انشاءاللہ تعالی متحرک ہیں. ہماری بہن مریم نواز آج پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وہ صاف چہرہ ہے، پاکستان کا وہ بہترین امیج ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر آمریتوں کے جو پروردہ لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان کو پریشانی لائق ہے کہ اگر یہ بیٹی آ گئی تو دنیا بھی ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام بھی ساتھ دیں گے. اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ وہ ہو کے رہے گا. یہ آئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2009 میں نواز شریف قائد محترم تشریف لائے تھے آپ کے ان ضلعوں میں. اس وقت دھاندلی کے ذریعے ہمیں سے ہماری سیٹیں چھینی، لیکن 2015 میں نواز شریف صاحب نے اس کا بھرپور طور پر ہمیں صلہ دیا کہ نہیں دیا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی آج قائد کی بیٹی اور ان کی ٹیم آئی ہے. گلگت بلتستان میں ہمارے مخالفین پریشان ہیں. یہ گاؤں میں ہزاروں کا مجمع، ہماری مائیں بہنیں اتنی محبت و خلوص سے آ رہی ہیں تو یہ صرف مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے نہیں آ رہی، یہ باضابطہ ان کے منشور کو تسلیم کر کے آ رہی ہیں. تسلیم کرتے ہیں.
तो नारा लगा। मैं लगवाता हूँ नारे। क्या मेरी बहनें, मेरी माएं या सामने ऊपर तक हर तरफ बैठी हैं, हमें आपकी तकलीफात का एहसास है, आपकी मुश्किलात का एहसास है। किस तरह ये नए पाकिस्तान ने आपके घरों के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश की है। आपकी दाल रोटी कितनी महंगी कर दी है, आपका तेल कितना महंगा हो चुका है, डालडा कितना महंगा हो चुका है। चीनी 55 रुपए पे नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी, नए पाकिस्तान में 155 रुपए तक लेके गए हैं। लिहाजा ये इंशाल्लाह आपकी बदुआएं और आपकी लानतें इंशाल्लाह इन पे पड़ेंगी और ये रुस्वा होके जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में मैं लगाता हूँ नारा, मैं लगाता हूँ नारा। एक नारा है, इमरान तेरा आखिरी ठिकाना पागल खाना, पागल खाना। इमरान तेरा आखिरी ठिकाना पागल खाना, पागल खाना। इमरान तेरा आखिरी ठिकाना, इमरान तेरा आखिरी ठिकाना। कायद मोहतरम नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर, वोट को, 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 वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट भी दो। खिदमत हुई ना आपकी, तो लिहाजा आपने वोट को इज्जत भी देना है और खिदमत को वोट भी देना है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अस्तौर के दोनों अवाम, दोनों हल्के अस्तौर के हमेशा तारीख रही है। इन्होंने हमेशा नवाज शरीफ से वालियाना मोहब्बत की है। ये वादियां नवाज शरीफ के घर की आंगन की तरह हैं। वो आज भी याद करते हैं, कहीं यहाँ पे हेली लैंड कराते थे, कहीं वहाँ हेली लैंड करवाते थे और आपकी माए बहनों के साथ बैठ के छलियां खाते थे। गरोल खासना नवाज शरीफ साहब से सुसत बेचना। इंशाल्लाह वो वक्त हम देख रहे हैं। हमारा कायद शेर लंदन में बैठा है, गीदड़ पाकिस्तान में भौंक रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा शेर इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला, गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान बनाने वाला, गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाने वाला, गिलगित बल्तिस्तान को अपनी इख्तियारात देने वाला इंशाअल्लाह जल्द आएगा। और हमारी जमात एक दफा फिर इस पागल को पागल खाना भेजेगी और इंशाअल्लाह दोबारा इस मुल्क का नज्म नस्ब हमारी टीम, हमारी क़यादत संभालेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हजरात के सामने ये पढ़ना है। आप हजरात के सामने आप हजरात के सामने आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपनी 5 साल कारकर्दगी बता रहे थे शेर गिलगित बल्तिस्तान हाफिजुर रहमान साहब आज के इस प्रोग्राम में कवरेज देने के लिए तशरीफ लाने वाले अस्तौर के तमाम साथी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त लायो कवरेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं उनको शाबाश भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह वो भरपूर तौर पर हमारे आज के इस प्रोग्राम को कवरेज दे देंगे। उसके साथ गंदापुर ने जो नाजेबा जबान गिलगित बल्तिस्तान में को इस्तेमाल किया था, मैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आप भी मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ मैं आज एक इल्तिमास करूंगा हाफिजुर रहमान साहब से, फरमान साहब से और राना फारूक साहब से। आपने पिछले इलेक्शन में जीतने के बाद जिन जिन लोगों को नवाजा था, आपने गलतफहमी में कुछ ऐसे लोगों को नवाजा था जिन्होंने आज आपके साथ बेवफाई की है। लिहाजा इस्तदा करता हूँ, अब आपने हकीकी कारकुनों को नवाजना है।
आपने काम करने वाले और काम करने वालों को पहचानना है। अब मैं आप रात के सामने दावत खिताब देता हूँ जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, तशरीफ लाएंगे, अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इसको नीचे कर हाँ, इसको पीछे करने क्योंकि मुझे लोगों को देखना है। इसमें ये तो चल नहीं रहा। हेलो, हाँ ठीक है, आ गई आवाज, आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बरजीज ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारे शेर राना फरमान अली खान साहब, हमारे दूसरे शेर राना मोहम्मद फारूक साहब, और अस्तोर के शेरों और दलेरों और शेरनियों, अस्तोर की खूबसूरत वादियों और बुलंद पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला और जज्बा रखने वाले शेरों, इस खूबसूरत वादी की तरह इसमें जो खूबसूरत झरने बहते हैं, उन शफाफ झरनों की तरह शफाफ दिल रखने वाले मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोगों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम, और आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे इलाकों में इतने सारे लोग आए किधर से हो भाई।
चौगान के अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जब जलसा शुरू हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा मुझे बता रही थी, हमने तस्वीर आपकी खींच के नवाज शरीफ साहब को लंदन में भेजी, तो उन्होंने पूछा क्या वाकई ये चौगान का जलसा है? मुझे मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मामा ये ना हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में ही रह जाएं और लाहौर वापस ना आए। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा, उस तौर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह? चौगान के आवाम मुझे अपनी बहन को यहाँ पर घर देंगे ना इंशाअल्लाह? दिल वैसे मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को, यकीन करो दिल करता है यहीं रह जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी शफकत दी है अपनी बहन को, बेटी को। मैं ये जान गई हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम न सिर्फ बड़े दिल वाले हैं, समझदार हैं, बल्कि बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं। और आपको पता है कि उस इज्जत का सबूत मैं अपने साथ लाहौर वापस लेके जा रही हूं, और वो सबूत ये है कि मेरे कमरे में और मेरे सामान में उन चादरों के अंबार लग गए जो चादरें मेरे सरों पे आप लोगों ने डाली, मेरे सर पे आप लोगों ने डाली। और मुझे अभी हाफिज हफीजुर रहमान ने ये भी बताया कि अस्तोर वो जगह है जहां पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम नवाज शरीफ रखा जाता है, माशाअल्लाह। तो अगर अस्तोर के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, अगर चौगान के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, तो नवाज शरीफ भी मोहब्बत निभाना जानता है। तो आपकी बहन मरियम नवाज भी मोहब्बत निभाना जानती है। और जो रिश्ता मेरा आपके साथ जुड़ गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जुड़ गया है, आपकी मोहब्बत ने जो ये रिश्ता मेरे दिल के साथ कायम कर ली है, ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हम इज्जत के बदले इज्जत देना जानते हैं, हम इज्जत और मोहब्बत की कदर करना जानते हैं, हम वादे निभाने जानते हैं। और इंशाअल्लाह आज यहाँ जो भी वादा आपसे किया गया है या किया जाएगा, मैं इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब और हम सब आपसे वो वादे निभाएंगे। और एक बात, ये जो दोनों सिपाही शेर मेरे साथ खड़े हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनके बारे में सुना है कि वफा करने वाले लोग हैं, वफादार लोग हैं, अवाम की खिदमत करने वाले लोग हैं। और इसी तरह मेरा भाई, जिसकी मैं बहुत दिल से न सिर्फ इज्जत करती हूं बल्कि कदर करती हूं, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। अगर मुझे पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद कोई दूसरा वजीर आला नजर आया जिसने सही मानों में आपकी खिदमत का हक अदा किया, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और की खिदमत के आसार और हाफिज हफीजुर रहमान की खिदमत के आसार आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं। चाहे वो सड़कें हो जो 72 साल में नहीं बनी, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हो जो 72 साल में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो या दिल का अस्पताल हो, चाहे वो इख्तियारात का ट्रांसफर हो गिलगित बल्तिस्तान को, ये हक
جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوغام کے عوام، استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟ اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج، گرلز کا انٹر کالج، اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، اور بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے، یونیورسٹی کا کیمپس استور کے اندر. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں، خدمت میں دن رات ایک کرنے والے انسان ہیں. لیکن میں یہاں عوام کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے یہ انشاءاللہ پورے کریں گے، لیکن میں بھی ان سے ان وعدوں کو پورا کرنے پہ مکمل اصرار کروں گی، بلکہ رابطہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سنائے خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں. مجھے دیکھنے دیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ذرا بیٹیوں کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان کو کالجز اور کیمپسز یونیورسٹی کے ملیں، بلکہ ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں، فری لیپ ٹاپس ان کو ملیں. اور گلگت بلتستان کے عوام اور خصوصاً ان کے طلباء کو 4G کی سہولت بھی ملنی چاہیے. اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ترقی آئے اس میں جو پہلی جابز اور نوکریوں کی کریشن ہو، اس میں سب سے بڑا حق گلگت بلتستان کے عوام اور نوجوانوں کو ملنا چاہیے. اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے، جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر لیا ہے. نواز شریف کا یہ انتخابی وعدہ نہیں تھا، نواز شریف کا یہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا. نواز شریف نے آئینی اصطلاحات کے اوپر 3 سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ ان جھوٹوں کے اور ان جعلی حکمرانوں کے قسمت میں نہیں ہے عوام کا کوئی بھی بھلائی. تو یہ صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا، اور آپ کا حق بھی آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے جتنے کام ہو گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ کا نواز شریف کرے گا انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کو تاریخی استور کی شانٹر پاس کے لیے 250 ارب روپے دیے تھے، لیکن اس کے فنڈز روک دیے گئے. اس جعلی حکومت اور جعلی حکمرانوں سے ہم اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج استور کے ایک دور دراز علاقے میں بھی یہ نعرہ لگ گیا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ استور کے ایک گاؤں میں یہ نعرہ نہیں لگا. گجرانوالا سے کراچی تک، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے سکردو تک، سکردو سے گلگت تک، اور گلگت سے آج استور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. شکریہ. اور جس طرح یہ آیا تھا نا، انشاءاللہ اب اسی طرح یہ جائے گا. اور دوسرا، گلگت بلتستان میں جو استور روڈ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کے لیے نواز شریف اور حفیظ الرحمان صاحب آپ کا حصے کے دوسرا حصے کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اب 15 نومبر کو شیر پہ مہر لگاؤ تاکہ اس سڑک کا باقی حصہ بھی مکمل ہو سکے. یاد آ گیا یہ نعرہ مجھے گلگت بلتستان کا بہت پسند ہے. آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وطو وطو. یہ نعرہ میں نے سیکھ لیا اب یہاں سے. اور ایک اور ضروری بات کہ یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے، اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے. شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے، اور اس شیر کا نام ہے بالکل
فرمان علی صاحب بھی اور رانا محمد فاروق صاحب بھی اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے گیدڑ آتے ہیں، وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے، تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے۔ گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا،
मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह हक के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह गलत को गलत कहने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह नवाज शरीफ के साथ डटे रहने पर गिरफ्तार किया गया था। तो मेरे आखिरी एक मैसेज बहुत जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत बड़ा शऊर रखते हैं, शेर और शायरी से भी शगफ रखते हैं, पढ़ने लिखने से भी शगफ रखते हैं। मैं ये जानती हूं कि वो इतने समझदार हैं, इतने बाशऊर हैं कि अपनी तकदीर का फैसला, अपनी किस्मत का फैसला, अपनी तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। वो हुकूमत जिसको पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, हुकूमत इंसान करता है इज्जत के लिए, हुकूमत इंसान करता है सर उठा के, इंसान करता है खिदमत के लिए, बेइज्जती और जिल्लत के लिए ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले जो आपको आज मिल रही है। तो मैं ये समझती हूं कि इस हुकूमत को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है जिसके गवाह आप खुद हैं, और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान आज झोलियां उठा उठा के इन लोगों को, इन जिस जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। तो जिस हुकूमत को हर जगह से, पाकिस्तान के कोने कोने से बद्दुआएं मिल रही हों, उसको गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम कभी वोट देंगे? कभी देंगे? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब भी बिलबिला रहा है, पंजाब के अवाम भी बिलबिला रहे हैं, कराची के और सिंध के अवाम भी रो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी रो रहे हैं। कभी इतनी गंदी गवर्नेंस और कभी इतनी महंगाई पाकिस्तान ने शायद पिछले कई सालों में देखी नहीं थी। कहां एक तरफ नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए अल्लाह ताला के फजल से, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, महंगाई का खात्मा किया, और कहां आज रोटी 30 रुपए की हो गई। आज आपके घरों में मुसीबतें, मेरी माँ बहनों में जानती हूँ कि कितनी महंगाई हो गई और उससे आपके किचन के खर्चों पे कितना फर्क पड़ा है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, अपने बिजली और गैस के बिल दें, या अपने बच्चों की फीसें दें, या अपने बूढ़े वालिदैन या सास ससुर की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करें। 600% कहर खुदा का, गजब खुदा का, 600% दवाइयों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, दवाइयों की कीमत के अंदर। अब इंसान के लिए मरना भी सस्ता नहीं रहा। तो जिस हुकूमत से पनाह मांगनी चाहिए, जिन शैतानों से पनाह मांगनी चाहिए, उनको गिलगित बल्तिस्तान वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि उनकी जगह पागल खाने में है। मैं समझती हूँ उनकी जगह पागल खाने में नहीं है, उनकी एक ही जगह है, उनको अवाम के हवाले करो ताकि अवाम अपने एक एक हिसाब ले उनसे। तो मेरे भाइयों, ये जितनी चाहे धांधली कर लें। अब ये जो मेरे कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मुझे गिलगित बल्तिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई, और वो है शेर। नहीं, सब जोर से नारा लगाओ, खवातीन भी लगाएं, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और शेर पे सिर्फ ठप्पा नहीं लगाना, बल्कि अपने वोट पे पहरा भी देना है। किसी को अपना वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। और मेरे ये जो भाई सामने खड़े, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम रोना रोने वाले लोग नहीं है कि ओहो हो जी धांधली हो गई, हम हार गए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि
میں جب سے یہاں پر آئی ہوں میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے۔ اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو، دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے، نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ، تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ، شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔